سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنایا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں ہمیشہ ان کی قیام گاہوں کی تلاش میں صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں سرگردہ رہتا تھا کہ کہیں پر کسی اللہ کے ولی سے، کسی اللہ کے نیک بندے سے میری ملاقات ہو اور اس کی صحبت سے میں فیض یاب ہو سکوں۔ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی مقصد کو لے کر کے مصر کی طرف روانہ ہوا، اور جب میں مصر کے قریب پہنچا تو میں نے وہاں پر ایک ویران جگہ میں خیمہ نصب دیکھا۔ ایک خیمہ لگا ہوا تھا اور اس خیمے کے اندر ایک شخص موجود تھا، اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ پیر، اس کی آنکھیں جذام کے مرض کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی، اور اس حالت کو دیکھ کر میں بڑا حیران رہ گیا۔ لیکن ایسی حالت میں بھی وہ رب کی حمد بیان کر رہا تھا، کیسے کلمات کے ذریعے۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص رب کی حمد بیان کرتا تھا اور کہتا ہے، اے رب، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میں تیری وہ حمد بیان کرتا ہوں جو تیری تمام مخلوقات کی حمد کے برابر ہو، اور اے میرے رب پروردگار عز و جل، تو تمام مخلوق کا خالق ہے، سب سے افضل ہے، سب پر فضیلت رکھتا ہے، اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس انعام پر کہ تو نے اپنی مخلوق کے اندر مجھے بہت سارے لوگوں سے افضل بنایا ہے۔ تو یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو اتنے پاکیزہ کلمات کے ساتھ حمد بیان کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں اس شخص کے ضرور کچھ پوچھوں گا۔ تو کہتے ہیں میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے سلام پیش کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس سوال کا جواب دیں گے؟ تو اس بزرگ نے کہا، انشاءاللہ اگر میرے پاس آپ کے سوال کا جواب ہوگا تو میں ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے سوال کیا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ پیر آنکھیں بھی سلامت نہیں ہیں، تو پھر کس نعمت پر رب کی حمد بیان کر رہے ہیں اور کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں، یہ پاکیزہ کلمات آپ کو سکھائے گئے ہیں یا آپ کی طرف الہام کیے گئے ہیں؟ تو اس بزرگ نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، سب کچھ تو میں آپ کی حالت دیکھ چکا ہوں، پھر بھی اس طریقے سے حمد کیوں بیان کر رہے ہو؟ تو اب دیکھیں کس طرح سے بیماری مصیبتوں پر صابر و شاکر رہ کر کے رب کی حمد بیان کرنے والا جواب دیتا۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ بتائیں، اگر میرا رب تبارک و تعالی چاہتا تو آسمان سے میرے اوپر آگ برسا دیتا جو مجھ کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی۔ اگر رب تبارک و تعالی چاہتا پہاڑوں کو حکم دیتا وہ مجھے تباہ و برباد کر دیتے۔ اگر میرا رب چاہتا زمین کو حکم دیتا زمین مجھے اپنے اندر دھسا دیتی۔ اگر وہ چاہتا سمندر کو حکم دیتا تو سمندر مجھے غرق کر کے ڈال دیتا، لیکن اس نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تو کیا اس چیز پر میں اپنے رب کی حمد بیان نہ کروں؟ کیا اس کا شکر ادا نہ کروں کہ ان تمام بڑی بڑی پریشانیوں مصیبتوں سے اس نے مجھے محفوظ رکھا ہے؟ تو یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے اس کی یہ بات سن کر میری حیرانی اور بڑھ جاتی ہے۔ کہا، واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس طرح سے رب کی حمد بیان کرتا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا، پھر مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر آپ کر دو گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ تو اس بزرگ نے کہا، کہیں آپ، میں آپ کا کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص جذام کے مرض میں مبتلا تھے، کہ میرا کام یہ ہے کہ میرا ایک جوان بیٹا تھا جو اوقات نماز میں میرے پاس آتا، میری ضروریات پوری کرتا، افطار کے وقت آتا، میری ضرورتیں پوری کر کے چلا جاتا ہے، لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا ہے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو اس کے مطابق معاملات فراہم کر دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا، اس بزرگ نے، کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے بیٹے کا پتہ لگاتا ہوں۔
کہتے ہیں کہ میں اس نیت سے اس بیٹے کی تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ شاید اس ایک اللہ کے نیک بندے کی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے رب میری مغفرت فرما دے، میری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کہا یہی طلب لے کر کے میں ان کے بیٹے کی تلاش میں نکلا تھا۔ میں تلاش کرتے کرتے صحراؤں میں پہنچا، اور جب ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو وہاں پر میں نے ایک بھیانک منظر دیکھا، جس کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ شاید یہی اس باپ کا بیٹا ہے۔ اب کہتے ہیں میں واپس چلا تھا اس بزرگ کے خیمے کی طرف، لیکن دل میں سوچا اگر جا کر فوراً اس کے بیٹے کی فوتگی کی خبر اس کے باپ کو دوں، اس پریشان حال شخص کو اگر خبر دی جائے تو کہیں یہ غمناک خبر سن کر وہ مر ہی نہ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف گیا اور میں نے کچھ گھما پھرا کر کے اس کو صبر دینے کی کوشش کی۔ میں نے ان سے جا کر کے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جواب دیں گے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں آپ کا جواب دوں گا۔ تو کہا یہ بتائیے رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں حضرت ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا مرتبہ مقام زیادہ ہے یا آپ کا زیادہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہی کا مقام زیادہ ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ بتائیں ان پر اتنی مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو کیا انہوں نے اس پر صبر کا حق ادا کیا؟ تو شخص کہنے لگا آپ کو اتنی مصیبتیں پریشانیاں آئیں کہ جو آپ سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے بھی دوری اختیار کر لی، راہ چلنے والے لوگ بھی آپ سے اعراض کرنے لگے، آپ نے مصیبتوں پر ایسا صبر اور شکر ادا کیا رب کا کہ واقعی صبر و شکر کا حق حضرت ایوب نے ادا کر دیا۔ تو کہتے جب اس نے یہ بات کہی تو پھر میں نے بیٹے کی موت کی خبر سنانے کی کوشش اور ہمت کی۔ میں نے کہا تو پھر آپ بھی صبر کریں، جس بیٹے کے متعلق آپ نے پتہ لگانے کے لیے مجھے بھیجا تھا آپ کے اس بیٹے کو درندہ پھاڑ کر کے کھا چکا ہے۔ کہتے جب اس نے بیٹے کی فوتگی کی خبر سنی نا تو پھر اس نے رب کی حمد بیان کی، کہا شکر ہے اس رب کا اور تمام تعریف اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے دنیا کی حسرتوں کی لذت سے دور رکھا، اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر کے اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور یہ پڑھتے پڑھتے اس نے جان دے دی۔ کہتے اب اس ویرانے میں مجھے پریشانی لاحق ہونے لگی کہ میں کس طرح سے اس کی تجہیز و تکفین کے سامان مہیا کروں گا۔ کہتے ہیں میں اسی سوچ و وچار میں تھا کہ اچانک ایک طرف سے مجھے 10-12 سواروں کا ایک قافلہ نظر آیا، تو میں نے اشارہ کر کے انہیں اپنی طرف بلایا۔ وہ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے تو کون ہے اور یہ مردہ شخص کون ہے؟ تو میں نے پورا واقعہ ان لوگوں کو سنایا۔ پھر ان لوگوں نے میرے ساتھ مل کر کے اس کی میت کو اٹھایا، سمندر کے قریب لے گئے، سمندر کے پانی سے غسل دیا، اور جو اس بزرگ کے پاس میں کفن تھا اس سے ہم نے اس کو کفن دے دیا۔ اس کے بعد ان قافلے والوں نے مجھ سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا کہا، میں نے نماز جنازہ پڑھائی، ان لوگوں نے میری ابتدا میں اس کی جنازے کی نماز پڑھی، اور ہم نے اسی خیمے میں لے جا کر اس بزرگ کو دفن کر دیا۔ کہتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد وہ قافلے والے 10-12 جو سوار تھے وہاں سے چلے گئے، لیکن میرا وہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا تھا، اور میں وہیں ٹھہرا رہا۔ رات ہو چکی تھی، اور کہتے ہیں کہ جب رات ہو گئی میں وہیں ٹھہرا رہا تو اچانک میرے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، اور میں نے پھر اس شخص کو خواب میں دیکھا کہ میں اور وہ دونوں ایک سبز قبے میں موجود ہیں، اور وہ سبز رنگ کے کپڑے زیب تن کے کھڑے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے سوال کیا کیا تو میرا وہی دوست نہیں ہے جو پریشانیوں مصیبتوں آفات میں گھرا ہوا تھا اور اس کے باوجود بھی رب کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتا تھا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں میں وہی ہوں، بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ پھر رب نے آپ کو یہ مقام، یہ عزت، یہ مرتبہ کیسے عطا فرمایا اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ رب نے مجھے جنت میں ان لوگوں کے ساتھ مقام عطا فرمایا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی خوشی میسر آتی ہے تو وہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی مصیبت میں حرف شکایت زبان پر مت لانا، اس لیے کہ مصیبتوں میں ہی رب بندے کو ہے آزماتا،
زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ رب کی ان پر نعمتیں ہوں اور ایسے نیک بندوں کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہمیشہ کبھی بھی حرف شکایت مت لانا، لاکھ پریشانیاں آئے صبر سے کام لینا، خوشی آئے تو شکر گزار بندے بن کے رہنا۔